اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند ربك عند ربك ثوابا وخير مردا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ رب العزت ہدایت والوں کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور نیک کام جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک، وہی تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ آیت نمبر 76، پارہ نمبر 16، سورۃ مریم۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم ضال الا من اہتدیتہ، اگر میں تمہیں ہدایت نہ دیتا تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاتے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کائنات میں ہر انسان کو اللہ اسلام پہ پیدا کرتے ہیں، چنانچہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، کرسچن ہو، ان تمام کے نابالغ بچے مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال نامے شروع ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے سے قبل جتنی بھی نیکیاں اگر وہ بچہ کر رہا ہے تو اس کے ماں اور باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، اور جس ٹائم وہ بالغ ہوتا ہے اس وقت پھر جس نیکی کے ساتھ وہ نیت کرتا ہے دوسروں کو پہنچانے کی، وہ دوسروں کو بھی پہنچتی ہے، اور جو اپنے لیے کرتا ہے وہ اس کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ مگر رب کا مہربانی کا سلسلہ یہ دیکھیں کہ کائنات میں تمام کفار بھی ہیں، اگر ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے اور 6 مہینے بعد فوت ہو جاتے اور 2 سال بعد فوت ہو، قیامت کے دن اللہ سے پوچھتا بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم کس کھاتے میں جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو وہ اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، اور جس ٹائم وہ بالغ ہو جائیں اور اچھے برے کی تمیز ان کو آ جائے اور اپنے فیصلے میں وہ خود مختار ہو جائیں، اس کے بعد پھر اللہ ان کا کھاتہ کھولتے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق ایمان پہ رہیں تو ایمان ہے، اسلام پہ رہیں تو اسلام ہے، اور کفر پہ رہیں تو کفر ہے۔ اس لیے حدیث میں ہمارے اللہ کہتے ہیں اگر میں ہدایت نہ دیتا تم سارے گمراہ ہوتے، یہ ہدایت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ہدایت بڑی نعمت ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہدایت کے پیچھے اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے۔ اللہ اگر ہدایت دینے پہ نہ آئے اور کوئی بندہ ہدایت طلب کرنے پہ نہ آئے تو اللہ کی قسم
سب سے بڑی زندہ مثال میرے نبی کے چچا ابو طالب ہیں. ابو طالب ہے، ان کی جو محبت میرے نبی سے ہوئی تھی، اور حضور پاک کے جب وہ کفیل بنے عبد المطلب کی وفات کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اس بچے کا وکیل کفیل بنا ہوں، میرا دسترخوان بھی بھر گیا، میرا پانی بھی بھر گیا، میرے گھر میں غلہ بھی آ گیا، اور میرے جتنے بچے تھے وہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن جب نبی پاک تشریف لائے اور اس کے بعد میں ان کا کفیل بنا، تو اس کے بعد میرے گھر میں روٹی کی بھی فروانی ہو گئی. اور ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا ہے، بہت پیار کیا ہے، بڑی محبت فرمائی ہے. فاطمہ بنت اسد جو تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان سے بھی اللہ کے نبی کی بڑی عقیدت تھی، مگر وہ ہدایت پر تھی. اور ابو طالب جو تھے وہ کفر پہ تھے. لوگ کہتے ہیں جی وہ حضور پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، لہٰذا ان کو کافر نہ کہنا، ان کو کافر نہ کہنا. لیکن آپ بخاری، مسلم اور دیگر کتابیں اٹھائیں اور نبی کریم نے ان کی وفات کا جو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد حضور پاک کی ان کی وفات کے وقت محنت، منت، سماجت، کانوں کو قریب کر کے کہا کہ آپ میرے کان میں پڑھ دیں، میں قیامت کے دن اللہ سے ضد کر کے نا آپ کو چھڑوا لوں گا. لیکن یہ جو سرداری کا بت ہوتا ہے نا، اور انا ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے. اب جناب ابو جہل وغیرہ اور یہ سارے بیٹھے اور کہتے ہیں ابو طالب سے، تم قبیلے کے سردار ہو، یتیم کی بات پہ آ کر تم اپنے دادا کے دین کو، باپ کے دین کو چھوڑ دیتے. حضور آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال رہے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے اللہ سے ہر قسم کی کوشش کروں گا اگر یہ میرے کان میں مجھے کلمہ سنا دیں. لیکن یہ بات بالکل متفق ہے کہ آپ نے فرمایا انا علی دین عبد المطلب، میں کس کے دین پہ ہوں؟ عبد المطلب کے دین پہ ہوں. اور اسی وقت ان کے انتقال ہو گیا. ہدایت ملی؟ نہیں ملی. حضور پاک کی دعائیں بھی ہوئی، کوششیں بھی ہوئی، لیکن قرآن بھی اترا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، رب چاہے تو ہدایت. اور رب کی چاہت کیا ہے کہ تم ہدایت مانگو. اس لیے ہدایت ملنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اس کے بعد اس ہدایت پہ قائم اور دائم رہنا یہ آپ کا کمال ہے. بھئی ایمان لانا بہت آسان ہے، لانا کیا بلکہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم تو الحمدللہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. اس لیے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ ہدایت والوں کی ہدایتوں کو بڑھاتے ہیں، ہدایت والوں کی ہدایتوں کو بڑھاتے ہیں. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، جو نیکیاں تمہاری باقی ہیں اور اللہ کے پاس جا رہی ہیں، وہ ہیں اصل نیکیاں. یہ کتنی این جی اوز کام کرتی ہیں جی؟ یہ کرونا ویکسین اور یہ جو پولیو اور یہ مختلف قسم کی ویلفیئرز کے طور پہ جو کام ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے کافر یہ کام کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ کرتے ہیں، یہ نیکیاں ضرور ہیں لیکن یہ باقیات نہیں ہیں. یہ باقیات باقی نہیں رہ رہی، اس لیے کہ ان کی انٹری جو ہے وہ آخرت میں اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہیں سارے کے سارے. ان کے عوض میں اللہ ان کو دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں، جو مرضی دے دیتے ہیں، اور دنیا میں خوشحال ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس نیکی کے لیے ہمیں کبھی صدقہ دینا پڑتا ہے، کبھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کبھی حج کرنا پڑتا ہے، کبھی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی عمرہ کرنا پڑتا ہے، کبھی بیوہ کی مدد، کبھی یتیم کی مدد، کبھی جہاد کے اندر تعاون، کبھی مدارس میں تعاون، کبھی مساجد میں تعاون، کبھی اللہ. اب یہ تمام چیزیں ہماری جیبیں خالی کر رہی ہیں نا. جیبیں تو ہماری کیا ہو رہی ہیں؟ خالی. بینک تو ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ خالی.
جب اللہ کے ہاں آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح سب کچھ لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر میں ایک سوئی بھی نہیں ہے، ایک سوئی بھی نہیں ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے بس۔ اب بظاہر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا، حضرت عثمان غنی نے قربان کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے قربان کر دیا، مصعب بن عمیر نے قربان کر دیا، اماں خدیجہ نے قربان کر دیا، زینب بنت جہش نے قربان کر دیا، بڑے بڑے صحابہ نے قربان کر دیا، اور کروڑوں پتی، ارب پتی، کھرب پتی صحابہ ہیں، لیکن ان کا کفن جو ہے وہ سر پہ آ رہا ہے، پاؤں پہ نہیں، پاؤں پہ آ رہا ہے سر پہ نہیں، اور نبی پاک نے بھی تن من تمام چیزیں کیا کر دی؟ قربان کر دی۔ بظاہر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں باقیات الصالحات، باقی بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، باقی بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں۔ اب کافر جو ہے وہ اس کی نیکی اگر دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن وہ باقیات نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ان نیکیوں کا ثواب اللہ جب ہمیں عطا فرمائیں گے، ایک سبحان اللہ پہ کتنا ہے، اللہ اکبر پہ کتنا ہے، الحمدللہ پہ کتنا ہے، 1 روپیہ صدقہ پہ کتنا ہے، ایک سچ پہ کتنا ہے، ایک شرم پہ کتنا ہے، ایک حیا پہ کتنا ہے، تو یہ باقیات ہیں، یہ باقیات ہیں۔ اور یہاں یہ مت سوچا کریں کہ ہماری اولاد ہے اور ہمارے بڑے بڑے دوست ہیں، احباب ہیں، یہ ہمارے لیے بہت کچھ کر دیں گے۔ بھئی یہ زندوں کے لیے کچھ نہیں کرتے تو مردوں کے لیے کیا کریں گے؟ ہیں جی؟ اب یہ جتنے بھی ہمارا لاہور ہے اور اس کے اندر جتنے ہمارے یہ مزار ہیں، دربار ہیں، اور ان کے باہر گلے لگے ہوئے ہیں، جی باہر گلے لگے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ مرنے والوں کو کھلانا ہے؟ جی پھول پودے چادریں جتنا کچھ آپ ڈال رہے ہو، او بھائی وہ اللہ کا ولی تو جا کے بیچارہ سو گیا اور اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے، یہ تو اپنا ہمارا رزق ہے، اس کو تو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ وہ جس طرح یہ دوائیوں کے اندر آج کل کرپشن ہو رہی ہے نا، اسپتالوں میں دوائیاں منگواتے ہیں سلطان صاحب 30 ہزار روپے کی، اور شام کو وہی دوائیاں 15,000 کی واپس ہو جاتی ہیں۔ یہی کام تمام جگہوں پہ ہے۔ یہ جتنی چادریں ہم ڈالتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے اوپر، اور جتنے ہم چیزیں ڈالتے ہیں یہ وہیں سے واپس آ کے انہی دکانوں میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ جتنے ہم گلے بھرتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، کیا حضرت علی حجویری کو، معین الدین چشتی اجمیری کو، قطب الدین بختیار کاکی کو، حضرت سلطان بہو کو کوئی فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ اور ہر گاڑی والا اس پہ منت مان رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے سگے بھائی کو وہ روٹی نہیں کھلائے گا، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا باپ بیچارہ ہے، اس کے آگے چٹنی بھی رکھ دے تو بڑی بات ہے، اور ماں کو پوچھ لے تو بڑی بات ہے، اور سکی بہنوں کو پوچھ لے تو بڑی بات ہے۔ او بھائی زندوں کو تم پوچھتے نہیں ہو، مردوں کے جا کے گلے بھرتے ہو۔ میرے نبی کا بھی تو روضۃ الرسول ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی مطالبہ اس طرح کا ہے؟ وہاں پہ کوئی گلا کسی نے رکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر میرے نبی کے روضہ پہ گلا رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم کروڑوں بندہ ہر سال وہاں وزٹ کرتا ہے، کتنا بڑا بجٹ سعودی عرب کو مل سکتا ہے۔ اور وہاں تو شرم آئے گی، یہاں تو حضور پاک کی محبت کے نام پہ چندے اکٹھے کرتے ہیں نا، تو 10 روپے دیتے ہوئے اگلے کو کہتے ہیں یار شرم نہیں آتی تینوں؟ تو وہاں اگر کوئی جائے تو ہو سکتا ہے عقیدت سے وہ 1000 2000 3000 ہی ڈالے گا، 5-10 روپے ڈالنے میں تو شرم آئے گا، لیکن کیوں نہیں رکھا؟ میرے بھائی زندوں کو آپ پوچھا کریں، زندوں کو ملا کریں، زندوں کی حاجت پوری کریں، زندوں کی ضرورت پوری کریں، زندوں کے تقاضے پورے کریں۔ زندے کو کوئی بندہ لفٹ نہیں کرواتا، پوچھتا نہیں ہے، سوالی بھی کوئی آ جائے تو 10 گالیاں سنا دیتے ہیں، لیکن وہ جو گلہ ہے نا، گلہ اس کے اوپر ڈالنا ایمان کا معیار بنایا ہوا ہے اپنا، یہ باقیات نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں کرو جو تمہاری باقی رہیں، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، مدارس کو، مساجد کو، ایمان کے حلقوں کو لے کر جاؤ۔ اور پھر جب یہ نیکی آپ نے کر دی تو آپ کا بینک بھی خالی ہو گیا، آپ کا جیب بھی خالی ہو گیا، آپ کا ہاتھ بھی خالی ہو گیا۔ جس طرح زینب بنت جہش میرے نبی کی زوجہ ہے نا، تو صبح کڑھائی سلائی کرتی تھی، شام کو جتنے پیسے آتے اللہ کے نام پہ قربان کرتی، ایسے ہاتھ صاف کر دیتی، بس سو گئی۔ اگلے دن پھر صبح حضور نے کہا میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میری بیویوں میں جو پہلے جس کا انتقال ہوگا نا، وہ ہوگی جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوں گے۔ صحابہ نے دیکھا جی وہ زینب بنت جہش ہے۔
اب وہ خواتین کہنے لگی جی ان کے ہاتھ تو بڑے چھوٹے ہیں، حضور نے کہا تھا ہاتھ بڑے لمبے ہوں گے، تو فرمایا بھائی چھوٹے ہاتھ ہوں مگر صدقہ دیں تو وہ ہاتھ لمبے ہی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ تو نیکی بھائی ایسی کیا کرو جو آپ کی باقی رہے، اور وہ ہے خفیہ، چپ کر کے اللہ کے راستے میں دو، یہ پیچھے سے آپ کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بلکہ مردوں کو دینے والے نہیں ہیں، مردوں سے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، مردوں سے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ مردہ کائنات میں کوئی بھی ہو اگر لینے کی نیت سے جاؤ گے تو یہ شرک ہے، یہ پکا شرک ہے۔ حضور نے ہمیں خود کہا کہ ایک دعا ہے جو میں نے اپنے لیے مانگی ہے، ایک دعا ہے، ایک زندگی میں مانگی، ایک وفات کے وقت مانگی۔ زندگی میں یہ مانگی اللہ مجھے مسکین بنانا، مسکینوں میں رکھنا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، اور جو اپنی وفات کے وقت مانگی تو اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو، روزے کو بت خانہ نہ بنانا کہ لوگ آ کے اس کی پجاری بن جائیں، لوگ آ کے اس کے پجاری بن جائیں۔ اب بتائیں کوئی وہاں پہ جھک نہیں سکتا، کوئی وہاں پوجا نہیں کر سکتا، کوئی وہاں سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی رکوع نہیں کر سکتا۔ یہ حضور نے ہمیں کہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں جبکہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے لباس ہوتے ہیں، ان کی اذان ہوتی ہے، ان کی اقامت ہوتی ہے، ان کی قرات ہوتی ہے، لیکن حضور نے بھی کہا کہ میری قبر پہ حاجت طلب کرنے کے لیے مت آنا، وہ میرا اللہ حی القیوم موجود ہے، اس سے مانگنا، اس سے کیا کرنا۔ تو کہیں بھی آپ جاؤ گے نا مرنے والے کے ساتھ یہ سعادت سمجھ کر کے میں جا رہا ہوں اور میں یہاں سے کچھ لے کے آؤں گا، یہ شرک ہے۔ ہاں کچھ دے کے آؤں گا، یہ ایمان ہے۔ اب حضور پاک کے روضہ میں ہم جب جاتے ہیں ہم لاتے کچھ نہیں ہیں، ہم لے کے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر۔ پھر ایک وقت میں وہ خوش قسمت بھی ہوں گے جو پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا عیسیٰ ابن مریم۔ یہ بھی ایک وقت آئے گا نا کہ 4 سلام ہو جائیں گے، کتنے؟ 4 سلام، میرے آقا پہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت ابو بکر پہ، حضرت عمر فاروق پہ، یہ 4 سلام ہیں، ایک سلام نہیں ہے۔ اس وقت 3 ہیں، ایک وقت قیامت کے قریب آئے گا جب 4 ہو جائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تدفین والے ہو جائیں گے۔ تو یہ صلاۃ السلام ہم پڑھ کے آتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے نبی کے درجوں کو اور اٹھا دے، اور اٹھا دے، اور اٹھا دے، اور بڑی درجت اٹھا دے۔ اور نبی پاک نے بھی کیا کہا؟ مجھ سے لو یا مجھے دو؟ فرمایا اذان کے بعد دعا کیا کرو، کیا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ۔ دعا کیا ہے؟ آت محمدًا الوسیلہ، اے اللہ تو حضور پاک کو وسیلہ دے۔ یہ وسیلہ جو ہے نا یہ جنت کا خاص درجہ ہے جو میرے نبی کا ہے۔ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، اونچا درجہ دے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، حضور پاک کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ دینے کی باتیں ہیں، لینے کی باتیں نہیں ہیں۔ تو دینے کے لیے جاؤ گے تو جس کے روضہ پہ جاؤ گے یہ سنت ہے، اور لینے کے لیے جاؤ گے جس کے روضہ پہ جاؤ گے یہ شرک ہے۔ یہ 2 باتیں پلے باندھ لو، دینے کے لیے جاؤ، لینے کے لیے مت جاؤ۔ لینے کے لیے ہاں لینا ہے نا، آپ نے نبی کی حدیث سے لو، کتاب سے لو، قرآن سے لو، اس کے ترجمہ سے لو، اپنے رب سے لو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے خیر عند ربک ثوابا، یہ تمہاری نعمتیں جو ہے نا آج تمہارے بظاہر جیب خالی ہو جائیں گے لیکن یہ باقی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ پھر یہ نعمتیں اللہ تمہیں قیامت کے دن دیں گے، اور تمہاری نعمتوں میں اور یہ دنیا داروں کی نعمتوں میں فرق یہ ہے کہ یہ مٹ جائیں گے تو ان کی نعمتیں بھی مٹ جائیں گی، لیکن تم دنیا میں جب اٹھ کے جاؤ گے نا جنت میں، وہ تمہاری نعمتیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، اور پھر اللہ اعلان کریں گے اب یہ پکی تمہاری ہیں، اب ان میں کوئی فنا نہیں ہے، اب ان میں کوئی فنا نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باقی رہیں اور جنت میں ہمیں عطا ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی